کہ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاکیارڈ کا دورہ ISPR کے مطابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم نے آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک نیوی کے اہم کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے PNS تیمور پر سوار ہو کر افسران سے بریفنگ لی، جبکہ وزیراعظم کی جانب سے پاکستان نیوی کے افسران اور سیلر سے ملاقات کی گئی اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا گیا۔ ISPR کے مطابق وزیراعظم نے پاک نیوی کے عزم، عملی مہارت اور مؤثر دفاعی رد عمل کو خوب سراہا۔ وزیراعظم کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فوج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ ہماری افواج کی مکمل تیاری سے دشمن ہمارا بال بھی پیکا نہ کر سکا۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ پاک بحریہ دوارکا کی تاریخ دہرانے کو تیار تھی۔ ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری محاذ پر جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ قوم کو یقین تھا کہ دشمن بحری محاذ پر بھی ناکام ہوگی۔ کراچی میں پاک نیوی کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں ہے اور پاکستان فلسطین نہیں۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل مزید تیز ہوگا۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے، لیکن نئی دلی ماننے کو تیار نہیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بجائے جبر سے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ وہ ترکیہ کی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ شہادت پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، شہید کی پاک فضائیہ کے لیے خدمات کو سراہا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ایئر چیف مارشل نے شہید کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا نام ہمیشہ عزت اور فخر سے لیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید جیسے بہادر بیٹوں کی جرت اور قربانی اہلیان وطن کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بعد ازاں CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران زخمی ہونے والے پاک فضائیہ اور پاک فوج کے جوانوں اور عام شہریوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے زخمی اہلکاروں کی صحت کے بارے میں بریفنگ لی اور زخمی جوانوں کے عزم، ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ اسپتال عملے کو ہدایت دی کہ انہیں بہترین طبی سہولیات اور مکمل بھارت کا شاہین میزائل کے استعمال کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ بھارتی میڈیا کے شاہین میزائل کے استعمال سے متعلق بے بنیاد دعووں پر دفتر خارجہ کا رد عمل۔ کہا بھارتی فوج نے خود اپنی جاری کردہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ بعض بھارتی میڈیا ادارے تاحال گمراہ کن بیانیاں پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص میں فتح F1 F2 میزائل استعمال کیے۔ پاکستان کی جدید گائیڈڈ میزائل ایئر ڈرونز نے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی خاموشی اعتراف شکست کے مترادف ہے۔ گمراہ کن مہم بھارت کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ نام نہاد جوہری بلیک میلنگ کا بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اشتعال انگیز خبریں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بغیر تصدیق کے اشتعال انگیز مواد پھیلانا علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان نے آپریشن میں جدید گولہ بارود، طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز اور درست نشانے والے طویل الفاصلہ توپ خانے کا استعمال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دنیا نیوز اسلام آباد آفس کا دورہ۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں دنیا نیوز کے کردار کی تعریف کی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن نے منہ کی کھائی ہے، دشمن بزدل اور بدنیت ہے، اگر دوبارہ ایسی کوشش کی تو منہ کی کھانا ہوگی۔ ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، خطے میں امن چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں میڈیا ہاؤسز کے دورے کر رہا ہوں
اور پاکستانی میڈیا کے رول کا اعتراف کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بہترین بڑا عمدہ کردار ادا کیا اس جنگ میں. نریٹیو وار میں جب ہمیں برتری ملی پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کی ذمہ دارانہ صحافت اور ان کا جو پیشہ ورانہ ایک صلاحیت تھی وہ ابھر کے سامنے آئی. تو ایک تو اس پہ شکریہ دنیا نیوز کا, آئی ایم ویری گریٹفل. دشمن جو ہے اس نے منہ کی کھائی ہے, بزدل بھی ہے, بدنیت بھی ہے, وہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کبھی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیز فائر مینٹین ہو رہا ہے, اچھے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پہ بھی بڑی سکسیس ملی ہے اور مودی ہیز رن آؤٹ آف آپشنز. تو ہم تو اب امن کی بات کر رہے ہیں کہ اب اکنامک ترقی کی طرف جائے ملک, اور ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ایک اڑان پاکستان کے پروگرام پہ واپس جائیں اور اس خطے کے امن کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے کام کریں. بٹ فیس سیونگ کے لیے دشمن کی طرف سے بڑی بڑی بڑکیں آتی ہیں, ان کے ڈیفینس منسٹر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی مسٹر ایڈونچر کریں گے اس کا ایسا جواب آئے گا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. جو بڑکیں اور وار ہسٹیریا وہاں پہ آپ کو میڈیا میں نظر آ رہا ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کو اور سیاسی طور پہ اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس کے آگے وہ اور کچھ نہیں ہے. بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کا کہنا ہے کہ پاک بھارت فائر بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی. ٹرمپ کا فائر بندی میں کوئی کردار نہیں تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق وکرم مسری کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد سے کسی ایٹمی دھمکی یا اشارے کے کوئی شواہد نہیں ملے تھے. ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی, وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سرگرم انڈین پراکسیز پر کاری ضرب. فتنہ الخوارج کے 9 اور کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق لکی مروت میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 5 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے. بنو میں دوسری کارروائی کے دوران 2 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے. میر علی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کے دوران 2 خوارج جہنم واصل کیے گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فرحاد علی توری اور لانس نائک صابر آفریدی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. بلوچستان کے ضلع آواران کے علاقے گشکور میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد یونس مارا گیا جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہوئے. ضلع کیچ کے شہر تربت میں دہشت گردوں کا سرغنہ صبر اللہ اور امجد عرف بچھو ہلاک کیا گیا. مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ اجلاس 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کا بل متفقہ طور پر منظور. امتناع کم عمر شادی بل سینیٹر شیری رحمان نے ایوان میں پیش کیا. بل کی ووٹنگ کرانے پر JUI کے سینیٹرز ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ بل کی منظوری میں اتحادی حکومت اور PTI نے ساتھ دیا. میری تمام صوبوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے قانون سازی کریں. زبردستی شادی کرانے کے رواج کو بند ہونا چاہیے. ہم نے آج یہ کام کیا ہے. میں پھر پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتی ہوں, اپنے سارے الائز کو جنہوں نے آج ووٹ کیا ہمارے ساتھ. سندھ میں 11 سال سے یہ قانون بنا ہوا ہے. ہر 50 منٹ پاکستان میں ایک نوجوان ماں دم توڑتی ہے. یہ بل نیشنل اسمبلی سے 2 دفعہ سینٹ سے پاس ہو کے نیشنل اسمبلی گیا ہے, وہاں ایجنڈا تک نہیں پر آ سکا, لیکن اکراس دا بورڈ PTI اپوزیشن نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس بل میں. میری گزارش ہوگی دوسرے صوبوں سے, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان سے, کہ وہ قانون وہاں بھی لائیں. بچیوں کو کیا پتا 13 سال کی عمر میں کس طرح انہوں نے ایک خاندان سنبھالنا ہے, یا زچگی کیسے سنبھالنی ہے, یا بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جانب سے عدم اعتماد کی خبروں کی تردید کرتی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا نہیں کہا. میں نہیں جانتا اسد کیسر نے یہ کس انداز میں کہا ہے, مگر ہمارا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مزید کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سر لیکن انہوں نے تو آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے, تو اس کا مطلب پارٹی میں کوئی اختلافات پائے جا رہے ہیں کہ پارٹی میں مختلف. مجھے نہیں انہوں نے کس انداز میں کہا, کیونکہ کوئی ہمارا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے. سر دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی عمران خان کی ملنے کی کوئی امید, یا کوئی بانی PTI نے کچھ کہا ہو کہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھو, وہ خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے, ہم انسٹرکشن لیتے رہتے ہیں. خان صاحب کی انسٹرکشن میں باہر ذکر نہیں کرتا, پر آپ دعا کریں حالات بہتر ہو.
سر کوئی لگ رہا ہے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی؟ دیکھو فی الحال تو نہیں ہو رہے، البتہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل نکلے۔ کوئی آخری سوال سر، یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں کوئی کسی غیر سیاسی شخص کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، اس کی بھی بالکل تردید کرتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی غیر سیاسی ساری ملاقاتیں یہ جو ہماری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔